Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal bu'istu lihutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang saya hormati keluarga besar orang tua kita, Ibu Haja Ru'mini dan Bapak Ustadz Haji Asep Asari sekeluarga, dan yang saya hormati guru kita Bapak Kiai Ustadz Nisar Salim, dan yang saya hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Abdul Samad, dan yang saya hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Sulaiman, dan yang saya hormati aparatur pemerintahan Kota Depok yang saya muliakan, dan yang saya hormati Bapak Jamaah Ta'lim Babur Rahmah yang malam Ahad ini kita untuk penutupan sementara. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan sampailah kepada kita sebagai umatnya yang mengikuti ajaran dan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak jamaah ta'lim Babur Rahmah yang saya hormati, saya sebagai pembawa acara di sini akan saya bacakan yang pertama, yaitu pembacaan hadiah ahli kubur yang akan dipimpin oleh Bapak Alim. Yang kedua yaitu pembacaan Aqidatul Muzmalah yang akan dibawakan oleh Bapak Rudi. Dan yang ketiga yaitu sholawat dustur yang akan dibawakan Bapak Rudi. Yang keempat yaitu tausiah yang akan dibawa oleh Al-Ustadz Bapak Cilok. Yang kelima doa penutup kemungkinan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Haji Asep Asari. Itulah susunan acara pada malam ini. Untuk membersihkan waktu, kami persilakan kepada Bapak Alim untuk memimpin doa ahli kubur. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسير ولا تؤسر رب تمم بالخير. Hadratul muhtaramun, yang saya hormati Sahibul Bait, Bapak keluarga Haji Ustadz Asep Ashari dan beserta keluarga besarnya. Yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Sulaiman. Yang saya hormati Bapak-bapak haji, Bapak-bapak semuanya, yang tidak saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di kesempatan malam ini kita masih banyak diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat ilman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, sehingga kita masih dapat melangkahkan kakinya dari rumah ke tempat ini. Mudah-mudahan dicatat amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah meridainya. Salam salam semoga tercurahkan ke atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan kita semuanya. Mudah-mudahan diakui sebagai umatnya dan mudah-mudahan pula kita selalu istiqomah untuk menuntut ilmu-ilmunya Allah yang nanti akan dijurahkan oleh guru-guru kita semuanya. Mudah-mudahan ilmunya dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Marilah sebagaimana biasanya kita bertadarus surah Yasin, Tahrir, Tikmin, dan yang lainnya. Mudah-mudahan dengan kita bacakan ini semuanya Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jamil ma'ashi wa dhunub la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Na'udzubillahi la khadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baitil kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah ila ruhi anba'ihi wa ihwanihi jami'an bi'ul masalun nususan Nabi Adam alaihi salam ummina Hawa radhiyallahu anha Nabi Allah haidalan summa ila arwahil malaikatil muqarrabin wal qarabin nususan pada malaikatihi wa Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Malik wa Ridwan summa ila arwahi para wali sembilan sunan bonan sunan kini sunan jasa sunan murah sunan kudus sunan ambilan sunan Kresik Sinan Murah Sunan Kalijaga Bil Hususah Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon. Syai'ulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
الفاتحة إلى أرواح أربعة الخلفاء الراشدين سادتنا سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي رضي الله عنهم أجمعين وسيدة فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وسيدنا الحسن ومولانا الحسين ثم إلى بقية الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأئمة المذاهب الأربعة الإمام الشافعي الإمام أبو حنيفة الإمام مالك أحمد بن حنبل ثم إلى أرواح جميع أولياء الله وأشفاء الله في كل مكان وفي كل زمان وصل إلى خصوصا سلطان علي كتب والقدس السمداني وخصوصا شيخ عبد القادر الجاني البغدادي قدس سره العزيز وسيدنا محمد سمان يا سمان يا سمان يا سمان يا مريس بالكرامة أن الله يعلي درجات في الجنة ويرفعني بأسرار من وري معلم ونفذ في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى رؤوس أهل القبور. ثم إلى رؤوس أهل القبور كان بن مرتبى متبر من عبد الرحمن بن فترة. ثم إلى رؤوس أهل القبور حجي سواندانata bin Haji Aceh Suwandanata. ثم إلى رؤوس أهل القبور Bapak Samin Muntawawan. ثم إلى رؤوس أهل Sayan bin Haji Kemis. ثم إلى رؤوس أهل القبور Haji Abdul Somad bin Haji Sayan, Haji Abdul Salim bin Haji Sayan, Haji Sainah bin Haji Sayan. ثم إلى رؤوس أهل القبور Haji Jainabun bin Najidul Qadir. ثم إلى رؤوس أهل القبور Bapak Samin Muntawawan. ثم إلى رؤوس أهل القبور Bapak Saman Muntawawan. ثم إلى رؤوس أهل القبور Haji Sarmid bin Mutawawan. ثم إلى رؤوس أهل القبور Ustaz Rahadi bin Haji Arsad. ثم إلى رؤوس أهل القبور Mahyudin bin Bapak Siman. ثم إلى رؤوس أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم شيخ لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى على قبور آبنا وآبائنا وأمنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا وأمتنا أمتنا وخلنا وخصوصا. ثم إلى رسوسان ولقرابتنا وأجدادنا ولمعلمنا ولأصدقائنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها من يمينها إلى شمالها خصوصا يا أهل القبور. أهل القبور kita yang belum sebutan masing-masing. وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم أن الله يعلي درجات في الجنة ويرفعون بأسرارهم ونوارهم وعلمهم في الدين والدنيا والآخرة من المشرق إلى المغرب في سبيل الولاية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari kita bacakan suratul Fatihah sekali lagi, diususkan mungkin buat saudara-saudara kita yang mungkin sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Dan buat kita semuanya, para orang tua yang sedang mencari rezeki oleh Allah dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan buat anak-anak kita semuanya yang mungkin sedang menuntut ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, buat ilmu sosial maupun ilmu dari pesantren, mudah-mudahan Allah diberi kemudahan untuk menuntutnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبشرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونعلم ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون
وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنات اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تعفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكزه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينشرون لا يستطيعون نشرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي الموجود
لا إله إلا الله حي المعبود لا إله إلا الله حي الباقي سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعليه وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم
صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا عليها نموت عليها بها نبعث إن شاء الله تعالى من العالمين برحمة الله والكرام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembacaan tahlil dan tahmid yang dipimpin oleh Bapak Alim. Mudah-mudahan ahli kubur, sahibul bait maupun umumnya kepada kita semua, mudah-mudahan diberikannya ridha min riyadil jannah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya yaitu pembacaan Aqidatul Muzmalah yang dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Haji As-Seba Azhari. Dipersilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبعد فإن والحمد لله قد ردينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام وآمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين
khawfun alaihim wa la hum yahzanun bifadlika Allahumma ya rabbal alamin la ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman la ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan la ilaha illallah al-madhkuru bi kulli lisan la ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan la ilaha illallah kulla yawmin huwa fi sha'n la ilaha illallah al-aman min zawalil iman wa min fitnatis syaitan ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim ya hannan ya mannan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru kita Bapak Haji Asep Asari yang telah memimpin pembacaan Aqidatul Mujmalah. Untuk selanjutnya yaitu pembacaan salawat dustur yang akan dipimpin oleh Bapak Rudi. Kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim Allahumma salli wa sallim wajid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi ubadik az'adil arabi wal ajam wa imami tayyibati wal haram وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وجخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب
يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفحر العلي وقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Dari saya mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rudi yang telah memimpin pembacaan sholawat dustur. Mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya yaitu kajian ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Murkarom Al-Ustadz Abdul Rahim. Kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa balligh ما مضى يا واسع الكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Bismillah, alhamdulillah, ala ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Puji syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah, alhamdulillah. Pada kesempatan malam hari ini masih kita diberi nikmatnya, terutama nikmat iman Islam dan nikmat sihat wal afiat. Salawat teriring salam sejahtera semoga selalu tercurahkan pada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati orang tua kita Mahajah Rumini. Mudah-mudahan Allah selalu sehatkan beliau, Allah panjangkan umur beliau
dan mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan beliau di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Guru kita Ustadz Haji Asep Azhari serta seluruhnya jamaah taklim malam minggu, malam ahad ini sama baik lah, minggu mau ahad ya, malam ahad ya dah. Jamaah sekalian ini insyaallah dirahmati oleh Allah. Enggak kerasa Ramadan bakalan datang. Yang perlu kita perhatikan, hampir semua majelis taklim udah pada penutupan. Yang perlu kita perhatikan menjelang datang bulan suci Ramadan, dua hal yang ingin saya sampaikan. Enggak lama, paling 10 menit dah. 2 menit dah. Panjang amat. Yang pertama, sudahkah kita memaafkan sebelum Allah mengampuni kita? Sebelum mendapatkan ampunan dari Allah. Karena tentunya kalau maaf Allah itu udah pasti. Ampunan Allah itu udah pasti. Kagak kudu dipinta ampunan Allah itu udah pasti dikasih sama kita. Dengan ucapan istighfar aja kita udah diampuni nama Allah. Cuman yang jadi masalah, memaafkan kesalahan orang lain kita udah belum. Itu yang paling berat. Memaafkan apa yang pernah orang lain lakuin sama kita, itu paling berat. Apalagi kalau bahasanya kesalahannya sampai udah nguret banget di hati. Udah sampai sakit banget itu hati kita. Datang itu orang minta maaf, kira-kira kita ikhlas kagak maafin? Susah. Ngomongnya doang. Di mulut doang kata emak. Harus sinkron antara mulut ini dengan hati. Perkara cuman minta maaf, maafin itu bisa Pak. Cuman hati kita ikhlas apa kagak, ridho apa kagak. Memaafkan kesalahan orang yang begitu pedihnya itu orang fitnah kita. Begitu sakitnya hati kita dicaci maki. Begitu sakitnya hati kita dihina. Oh susah. Perkara ini mah paling susah udah. Maafin orang itu paling susah. Maka bagaimana coba sebelum Ramadan tiba, niatin sekarang, ya Allah, saya maafin semua kesalahan orang yang berbuat zalim sama saya, baik itu yang terlihat ataupun tidak terlihat, orangnya ada sama saya atau tidak, saya udah maafin kesalahan semuanya ya Allah. Coba pulang dari sini kita ngomong begitu. Susah. Makanya Rasulullah doang yang memiliki sifat Raufur Rahim. Yang sifat Allah disandarkan kepada Nabi cuman Rasulullah doang. Yang maha pemaaf lagi maha penyayang itu kan sifatnya Allah. Tapi sifat ini disandarkan kepada Rasulullah karena Rasul manusia yang paling sangat luar biasa memaafkan kesalahan orang tanpa harus dipinta. Orang berbuat salah udah dimaafin sama Rasulullah. Makanya kita beruntung jadi umatnya baginda Rasul. Selalu kita berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Itu doa luar biasa itu. Ya Allah, perbuatan kesalahan yang kami lakukan, baik yang akan kami lakukan ataupun yang sudah kami lakukan, ya Allah, minta maaf, maafin ya Allah. Itu begitu. Kalau secara globalnya artinya, maka coba dah maafin kesalahan orang. Atau kita minta maaf sama orang. Cuman minta maaf juga sama orang tersebut, jangan ngerangkum, ngurain kesalahan kita. Minta maaf udah minta maaf aja. Andai kata orang itu nggak tahu apa yang pernah kita lakuin kesalahan kita sama dia, minta maaf aja, minta ikhlasnya. Kita kudu baca sifat orang tersebut. Kalau kita bacain kesalahan kita sama dia, kira-kira resikonya gimana nih?
Jangan lebaran minta maaf bang, maafin saya bang. Kan lu kemarin gue yang ngomongin bang, maafin sono-sono no, ya maafin ya bang ya. Itu duit lu yang gue yang ngambil bang. Lah soalnya bagaimana ya bang ya, abis gue gak punya duit. Kemarin juga di lemari gue yang ngambil no bang. Lah jangan diurain semua lah, orang bisa kagak jadi maafin. Lah iya itu ngajakin berantem namanya. Iya. Cukup kita lihat karakternya nih, kira-kira kalau saya minta maaf dengan menguraikan seluruh kesalahan saya, kira-kira tepat gak? Kira-kira bagaimana kondisinya? Kalau orangnya lagi enak pikirannya, kita mohon maaf, dia duitnya lagi banyak, ya enak dah, urusan udah aman. Kita minta maaf, kita urain semua kesalahan kita, enak. Dia gak bakalan marah. Ketahuan dia delirung, urusan lagi banyak. Kita datang minta maaf, kita ungkapin kesalahan kita sama dia, lah habis kita. Lah ini diajakin duel kita sama dia. Iya. Ya, coba niatin maaf. Minta maaf sama orang. Karena kata Allah, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kazimin al ghaiz wa afina wallahu yuhibbul muhsinin. Itu di situ ayat tersebut ada dua makna. Yang pertama, Allah tuh sangat cinta, Allah tuh sangat sayang sama orang yang sedekah pas lagi dia punya ataupun dia lagi kagak punya. Ini kita sedekah kalau lagi lempengan punya, wow royal, enak. Lagi lempengan punya. Coba lempengan kita kagak gablek duit. Mampukah kita sedekah punya duit 100 ribunya? Biasanya kita sedekah 20 ribu. Kira-kira mampukah kita untuk sedekah pada waktu ke dalam keadaan sulit kayak gitu? Susah Pak. Rasul begitu susahnya beliau masih bisa membagikan sedekahnya untuk orang-orang yang ada di sekelilingnya. Pernah suatu saat, lama gak ya? Cerita benda. Suatu saat pernah ada orang datang ke tempat Rasulullah, tukang minta-minta. Ya Rasulullah, sebelum nih tukang minta-minta nyampe, ada orang yang datang nih memberikan hadiah buat Rasul. Ya Rasul, saya sediakan hadiah buatmu. Dikasih baju gamis Rasulullah. Belum pernah dipakai. Rasul baru ngelihat, beliau ngucapin alhamdulillah ya Allah, emang saya lagi kagak punya baju gamis. Baju gamis Rasul mayoritas banyak yang pada bolong-bolongnya. Dilihatin sama Rasul, alhamdulillah ada yang ngasih. Ditaruh tuh. Belum sempat dicoba, belum sempat dipakai, tukang minta-minta nyampe. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya Rasulullah, saya mau minta ini nggak punya duit segala macam ini. Rasul keadaan duit juga nggak punya. Makan pun beliau hari itu belum makan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Pak, saya nggak punya duit. Saya nggak punya makanan. Ini aja ya, ini gamis saya serahkan nama bapak. Nanti bapak jual, bilang ini gamis saya. Dijual di pasar. Begitu dijual di pasar, ya Allah, wow, siapa yang kagak tertarik sama gamis punya Rasulullah? Wow, orang yang tadinya harga itu gamis umpamanya 100 ribu, karena yang pegang ini orang jual adalah punyanya Rasulullah, itu harga gamis bisa kebeli dengan harga 1 juta. Dibeli sama orang kaya 1 juta karena saking pengen punya gamisnya Rasulullah. Ternyata yang beli orang yang tadi ngasih. Jadi yang beli orang yang tadi ngasih. Saya datang lagi, didatengin lagi dia sama dia Rasulullah. Ya Rasul, ini gamis katanya bekas tahu pakai, aku kira mau ya Rasulullah, aku serahkan lagi kepadamu. Salam. Ustaz Somad, ya lanjut Ustaz, lihat. Ya. Ya iklan dah. Salaman aja udah ketahuan 5 menit. Ya. Iya. Maaf. Iya. Tuh, akhirnya kata Rasulullah, kalau emang milik pasti bakalan kembali. Dan bahkan dikasih duit Rasulullah. Gara-gara itu gamis. Hebat ya.
Kita pernah sedekah begitu keadaan susah, nggak bakalan. Boro-boro. Dulu ada kisah Pak, sedikit saya cerita lagi. Dulu bab masalah sedekah, di zaman Nabi Allah Sulaiman itu ada. Zaman Nabi Allah Sulaiman, dulu Nabi Allah Sulaiman pernah memobilisasi, ngumpulin orang. Mulai dari bangsa jin, bangsa manusia, sampai bangsa hewan. Dikumpulin, dibilang sama Nabi Allah Sulaiman, wahai saudara-saudaraku semuanya, ini kita mau berjuang, ini kita mau bantu orang yang sedang berjihad. Maka saya mohon kalian pada nyumbang semuanya. Wah, manusia banyak yang pada nyumbang tuh. Jin pada nyumbang juga. Hewan gak ketinggalan. Gajah datang nyumbang kebo. Kebo datang nyumbang kambing. Kambing datang nyumbang burung. Burung datang nyumbang ayam. Ayam datang nyumbang burung. Burung datang nyumbang belalang. Belalang datang nyumbang semut. Begitu semut belalang nyumbang semut, lah gajah sinis. Kata gajah, ya elah belalang, lu nyumbang kecil amat, kata dia begitu. Masa lu nyumbang semut? Apa kata belalang tersebut? Biarin, orang saya bisanya segini doang. Nabi Allah Sulaiman langsung nyengir, beliau ngomong, al-hadiyatu biqadril muhdi. Kata Nabi Allah Sulaiman, hei gajah, yang namanya hadiah mah tergantung kadar kemampuan orangnya. Ente gede wajar nyumbang kebo. Kebelalang sekecil wajar nyumbang semut. Dia kata gitu sama Nabi Allah Sulaiman. Kan kadang fenomena di daerah kita beda. Rumah berjejer, mobil banyak banget, kontrakan seabrek-abrek. Begitu peringatan Maulid Nabi, datang panitia nyumbang 10.000, najis banget itu orang. Iya, minta dinamain lagi, minta hadiahin dari kuburnya. Ya ilah, lah kagak ada pantas-pantasnya gajah nyumbang semut jatuhnya. Ngerasain Pak, dulu saya jadi panitia minta-mintain waktu masih remaja tuh ya, ada orang maki dulu, padahal kaya banget maki-maki kita dulu tuh waktu saya jadi remaja. La ilaha illallah, kelar dimaki-maki disumbang cuma 10.000. Ingat banget itu saya. Kelar diomelin nyumbang ya 10.000. Tuh ya, wa anfiku. Kemudian apa? Wal afina, dan Allah sangat cinta dengan orang-orang yang mau memaafkan. Jadi kalau kita maafin kesalahan orang, maafin kesalahan bini kita yang kadang-kadang ngambilin duit kita, yang kadang-kadang duit kita ditaruh di mana dia tahu lempengannya, maafin aja udah. Nggak usah marah kalau bab gituan, mak. Maafin. Kalau perempuan makan kagak boleh ngalah pisan dia, mak. Ya, kagak bisa ngalah, dia mah kagak bisa salah sedikit bagi dia mau bener aja. Dan untuk minta maaf sama laki itu rada susah perempuan, mak. Walaupun padahal dia salah nih ya, minta maaf juga rada susah. Jadi intinya kita maafin aja. Oh, dan yang terakhir, sudahkah kita meluruskan niat kita untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan? Lurusin niat. Kalau perkara nyari pahala di bulan Ramadan udah gampang, cuman ikhlas apa kagak? Perkara untuk bahasa cuman nyari-nyari pahala mah di bulan Ramadan udah gampang, cuman Allah redho apa kagak? Karena mohon maaf, beribu maaf, sebesar apapun ibadah kita, kalau Allah enggak redho sama aja bohong. Jadinya bagaimana niat kita kudu lurusin dulu. Sedikit lagi saya cerita. Saya lagi rasa sama dongeng. Ada Syekh Abdul Aziz Ad-Dabagh di dalam kitab Ibriz, karangan Syekh Abdul Malik. Beliau ulama tasawuf, ulama yang begitu hebat, ulama yang begitu sangat luar biasa. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabagh, beliau tersebut terkenal dengan waliullah, ibadahnya udah nggak bisa terhitung, sedekahnya apalagi, ulama tasawuf ke tingkat kedekatannya sama Allah juga cakep. Ternyata ada malaikat lagi iseng-iseng ngelongok. Ngerti ngelongok kan ya? Iya,
lagi ngelongok tuh malaikat. Begitu dilongok sama malaikat di Lauhil Mahfuz, di Lauhil Mahfuz kan catatan kita semuanya ada tuh. Neraka, surga, miskin, kaya, semuanya udah ada. Cuman ini catatan yang di Lauhil Mahfuz itu bisa berubah dengan dua cara. Satu doa, kedua ikhtiar. Kenapa? At-takdir, ad-du'a yughayyiru bit-takdir. Doa itu bisa ngerubah yang namanya takdir. Ya, kemudian dengan ikhtiar itu bisa berubah semuanya apa yang tercatat di Lauhil Mahfuz. Ternyata Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh itu catatannya dia di Lauhil Mahfuz salah satu penghuni neraka. Malaikat kaget. Lah segini kan dia ibadahnya rajin. Turun tuh malaikat menyerupai manusia. Waliullah tahu kalau ini bukan manusia. Langsung datang. Tuh malaikat ngomong begini, ya Syekh Abdul Aziz, udah ngapa berhenti lu ibadah? Lah percuma lu ibadah, lu sujud, lu sedekah, lu puasa. Emang apa? Tetap lu mah penghuni neraka. Dikata malaikat. Apa jawaban Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh tersebut? Hai malaikat, saya ibadah bukan karena surga. Saya enggak ibadah pun saya bukan karena neraka. Saya sedekah bukan karena saya pengen kaya. Saya berpuasa bukan karena saya supaya suci segala macam dan lain sebagainya. Enggak. Saya ngelakuin itu semua karena adalah kewajiban saya sama Allah. Apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia, kata Allah, kecuali untuk ibadah. Jadi saya enggak peduli ibadah saya tersebut apakah saya masuk surga atau masuk neraka. Saya enggak peduli Allah memasukin saya kemana kek. Ini malaikat ngomong begini, lihat tambeng juga lu kalau dikasih tahu. Balik lagi tuh malaikat. Begitu balik, singkat cerita tuh catatan berubah. Langsung penghuni surga. Lalu malaikat turun lagi. Kata malaikat, hai Syekh Abdul Aziz, ternyata catatanmu udah berubah. Berubah jadi apa? Engkau sudah masuk ke dalam surga di catatan Allah. Wajar manusiawi begitu mendapatkan khabar gembira dia ngucap langsung alhamdulillah, berubah juga catatan saya. Syekh Abdul Aziz nanya, hai malaikat, apa yang membuat saya masuk ke dalam nerakanya Allah? Apa yang membuat saya masuk ke dalam surganya Allah? Dan apa yang membuat saya masuk ke dalam nerakanya Allah? Apa kata malaikat, hai Abdul Aziz, yang membuat engkau berubah catatannya dari neraka ke dalam surga lantaran nilai ikhlasmu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau enggak berharap apa-apa. Ikhlasmu itulah yang merubah Allah catatanmu dari neraka ke dalam surga. Karena Allah ridho dengan ibadahmu. Maka besok kalau puasa jangan berharap pahala. Kalau berharap pahala udah pasti dapat. Man kira-kira puasa kita diredoin apa kagak sama Allah? Itu doang. Ibadah saya tarawih kira-kira diredoin sama Allah apa kagak? Itu doang. Tuh ya. Kemudian kata Syekh Abdul Aziz nanya lagi, apa yang membuat saya masuk ke dalam nerakamu nerakanya Allah? Hai Aziz, engkau dulu ingat gak? Waktu usia 15 tahun, coba kau ingat-ingat lagi, kata itu malaikat. Menit sekian, jam sekian, waktu sekian. Ya, kau waktu itu pernah tidur kan? Iya. Padahal engkau waktu itu pura-pura tidur di kamarmu agar engkau menghindar daripada panggilan orang tuamu. Ketika ibumu datang menjengukmu, datang ke kamarmu, mengetok pintu kamarmu, membuka pintu kamarmu, hati siapa yang tidak enggak tega seorang ibu ngelihat anaknya sedang tidur, yang tadi niat mau nyuruh tapi ngelihat engkau tidur, ibumu jadi tidak lagi menyuruhmu, padahal engkau pura-pura tidur. Lantaran itu engkau masuk ke dalam nerakanya Allah. Loh, apalagi kita yang nangisin orang tua mulu, yang bahasanya bikin orang tua kita susah mulu, nggak bikin seneng orang tua, ya berharap jauh mah, berharap masuk surga jauh. Ibadah kita nggak seberapa, nyakitin orang tua sering banget, hati-hati. Ya, nggak ada harapan masuk surga.
Jadi bahasanya apa? Yang bisa membuat kita masuk surga, ibadah kita nggak bisa. Yang bisa membuat masuk surga kita apa? Lantaran syafaat Rasul. Itu doang harapan kita atuh. Ya, makanya tadi baca sholawat dustur dan lain sebagainya, itu kita berharap syafaat. Itu aja ya. Karena Ustaz Somad juga udah nyampe, ya udah kagak semenggah juga saya ceramah. Bener, dari tadi pengen banget ngerokok. Kata emak, awas ngerokok, nggak boleh ngerokok di dalam. Kata emak begitu, ya udah dah. Akhirnya saya kagak ngerokok di dalam, ya. Ya jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Ini pikiran lagi ngawang nih Ustaz Somad, mau ke Al Yakin apa kemana gitu kata dia. Ya itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf, mau minta redhonya ya. Kalau saya banyak salah ya. Emang begini lagu saya. Aa tahu sendiri lagu saya memang begini ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Abdul Rahim yang telah menyampaikan kajian ilmunya kepada kita semua, yang untuk kita harus ikuti perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Abdul Somad. Kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya muliakan orang tua kita, Ustaz Zewa Jarmini, Ustaz Abdul Rahim, Ustaz Haji Basari, Hasim Basari, Bapak Sulaiman, Bapak Haji Rahmat, para sepuh bin sepuh, segenap jamaah taklim malam Ahad yang meridhonya Al-Fakir, tidak menata satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa mahabbah dan takzim Al-Fakir. Hadirin jamaah taklim yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, paparan muter-muter disampaikan oleh guru kita bersama. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang disampaikan beliau. Yang kedua, karena hari ini, malam ini pengajian Babur Rahmah untuk sementara waktu kita tawakufan. Berarti istirahat sementara waktu, nanti ba'da Syawal kita buka taklim kembali. Kami atas nama pribadi dan para asatid yang lainnya yang sering mengisi kajian taklim pada malam Ahad ini, banyak tutur kata kami secara pribadi dan teman-teman, baik Ustaz Nisar Salim, Bapak Sulaiman, Bapak Ustaz Haji Ashab Sari, banyak kekurang sempurnaan. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Apalagi kita sebentar lagi, mungkin 1 pekan ke depan, kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah semuanya kepada kita akan berikan kesempatan sehingga kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadin niyah wa likulliyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afad wa taqaddilana ya Allah biha jamil hajat wa tutahhirna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Innahu maulana qarib mujibud da'wat wa ya qadil hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azzaima maghfiratik wal asmata min kulli dhanbin wal ghanimata min kulli birrin والسلامة بكل اسم والفوز بالجنة. اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا
hamman illa farajta wala maridan illa syafaita wala dainan illa addaita wala aiban illa satarta wala mayyitan illa rahimta wala hajatan min hawali dunya wal akhirah ya wala qarridah wala nafiha sadahan illa qadaitaha ya rahman ya rahim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jammilna bil afiyah. Allahumma khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bis sa'adah wa khtim lana bi husnil khatimah wa ususana jami' ahli al qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ususa al marhum fi keluarga sahibul bait khususnya almarhum fi keluarga hadirin sekalian fi hadal majlis kulluhum. Allahumma ij'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min khufarin niran. Allahumma zir rahmah wal maghfirah wan ni'mata wasyafata wad darajata li jami' ahli al kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Irfa' lahum ad darajat wa ghafir al musayyin wa dha'if lahum al hasanat wa adkhilhum al jannata wal aba wal awliya wasyuhada wal ummahat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji' ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna fi ramadan waghfir lana dhunubana wa hassil maqasidana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واعف عنا يا كريم برحمتك rahimin. Allahumma biakil Fatiha wa bisarril Fatiha bi karamatil Fatiha ya farijal ham ya kashifal gham ya man lam yaghfir wa yarham wa yadfil bala ya Allah wa yadfil bala ya Rahman wa yadfil bala ya Rahim. Irfa'na min kulli bala dunya wa dabil akhirah da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usai sudah acara pengajian kita penutupan malam Ahad ini, saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kesalahan saya di luar maupun di dalam masjid dan di taklim. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan pembacaan Akbaratul Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amal jariyah